أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ وہ آیتیں پیش کی جائیں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، احکامات سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ ہم ہمارے درس میں استعمال کر رہے ہیں. تو آج سب سے پہلے ہم اس آیت کو سمجھیں گے، سورہ بقرہ کی آیت 185. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر رمضان کے مہینے کے سلسلے میں کہ جو آدمی اس مہینے کو پالے وہ اس میں روزہ رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں رہے تو دوسرے دن وہ اس کو ادا کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سختی نہیں کرتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اس عدت کو، اس تعداد کو مکمل کرو اور اللہ رب العالمین کے لیے تکبیر کہو. محترم حاضرین، اس آیت کے اندر کچھ مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے والی آیت جو آیت نمبر 84 ہے، اس کے اندر بھی روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں. علماء اکرام نے فرمایا اس آیت کے اندر ایک بات گزری ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کو چاہیے کہ ایک دن کا فدیہ دے دیں. دراصل اس سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ روزے کے کچھ احوال گزرے ہیں. سب سے پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اس کے بعد جب رمضان کے روزے کا حکم آیا تو شروع میں رمضان کا روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا. ہر ایک کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا. اس لیے کہا طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو یہ کرنا تھا کہ ایک دن کا فدیہ اس کو دینا تھا، یعنی کہ طعام مسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 185، تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا. اب روزہ رکھنا آدمی کے لیے ضروری ہے. تو یہ تین احوال ہیں روزے کے. اس کے بعد آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں بھی فرمایا ہے اس آیت کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اچھا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت گزری ہے کہا کہ تمہیں تعداد مکمل کرنی ہے. اور کون سی تعداد ہے روزے کے لیے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا وہ تعداد کیا ہے؟ رمضان، ایک مہینے کا روزہ، یعنی مکمل ایک مہینہ. اس کے بعد کہا کہ جو رمضان ہے، رمضان جو نام ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا رمضان کہنا درست نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ. لیکن کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے من صام رمضان ایمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے اور احتساب کے ساتھ عمل کرے، جی ہاں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف رمضان یہ جو نام ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں اتارا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول جب شروع ہوا تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو آیتیں ہیں شروع کی آیتیں یہ نازل ہوئی، اور یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت جب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا قرآن مجید مکمل رمضان کے مہینے میں نازل کر دیا گیا؟ اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ تو اس میں کہا علماء کرام نے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لایا، پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل کرتا رہا، یہ اس کی تفسیر ہے۔ لیکن اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ وہ لیلۃ القدر، رمضان کے مہینے سے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ تمیز کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز۔ قرآن مجید جو آدمی پڑھے گا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزر بسر کرے گا، تو وہ آدمی صحیح غلط، حرام حلال کے درمیان تمیز کر پائے گا، سچ جھوٹ، دوست دشمن، ان تمام چیزوں کے درمیان وہ آدمی جو ہے تفریق کر پائے گا، تمیز کر پائے گا۔ اور کہا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید۔ تو لوگوں کی جو رہنمائی کرتا ہے یہ کس طرح سے؟ علماء اکرام نے فرمایا دو طرح کی رہنمائی ہے، ایک تو دنیا کے کاموں میں، دنیاوی امور میں، اور اسی طرح اخروی امور میں، جو عبادات ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہدایت کا مطلب ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے آخر میں، اس آیت کے آخر میں، کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں حرج اور مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا، کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، دعوت کے سلسلے میں کسی کو بھیج رہے تھے، صحابہ میں سے کہا یسرا ولا تعسرا، کہ تم لوگوں پر آسانی کرنا، سختی نہیں برتنا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دو راستے اختیار کرنے ہوتے، دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستہ کو اختیار کرنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان ہے امت کے لیے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے۔ اسی طرح حضرات، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں وہ جو گنتی ہے، روزے کی جو گنتی ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ تو روزے کی گنتی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ رمضان مہینے کا روزہ رکھنا، مکمل ایک مہینے کا روزہ رکھنا۔ اس سے یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ دن ہم روزہ رکھیں تو ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، مکمل مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جب رمضان ختم ہو جائے، جی ہاں، پھر شوال کا چاند نظر آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر پڑھیں، اور تکبیر کے بہت سارے جو ہے طریقے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جی ہاں، یہ سب جتنے بھی یعنی اس کے تکبیر کے صیغے ہوتے ہیں وہ آدمی اپنی سہولت کے حساب سے پڑھتا رہے، یعنی کہ عید کی نماز ختم ہونے تک آدمی پڑھتا رہے جب سے وہ چاند دیکھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 185۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 187 کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں سے ملنا۔ کہا یہ اس لیے کہ شروع میں کیا تھا، مکمل روزے کا جو مہینہ ہے، نہ دن میں نہ کہ رات میں بیوی سے ملنا تھا، یہ بالکل حرام تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، میں آپ کو وہ سناؤں۔ قیس بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔
کہ وہ تھکے ماندے تھے، کام سے آئے واپس اور اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانا ہے تو لاؤ، افطاری وغیرہ کرنا تھا ان کو. اتنے میں کیا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ وہ سو گئے. اس وقت یہ طریقہ تھا کہ اگر شام میں آدمی روزے کی حالت میں سو جاتا ہے تو اگر رات میں اس کی نیند ٹوٹ بھی جائے تو کھا نہیں سکتا، بیوی سے مل بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ دوسرے دن بھی اسی حالت میں رہے، پورا دن اسے گزارنا ہے، اس کے بعد پھر اسے افطاری کرنی ہے. لیکن سبحان اللہ کیا ہوا، جب دن آیا تو وہ بالکل تھکے اور تھک گئے اور بے ہوش ہو کر پڑ گئے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، رات میں تمہارے لیے جائز ہے اپنی بیویوں سے ملنا. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے. اس کا مطلب کیا ہے، ایک دوسرے کی جو راز کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم. وہی اسی قصے کی طرف، واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، بیویوں سے دور رہنا، اسی طرح ایک لمبی مدت تک نہ کھا کر رہنا. تو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا بندوں پر جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اس کے بعد کہا فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کھا پی سکتے ہو رات بھر، کب؟ یہاں تک کہ صبح صادق آ جائے. اور اس کے پیچھے بھی ایک اور واقعہ ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس آیت کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کر دی تھی. آپ صلی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا تھا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہنا. تو انہوں نے کیا کیا، سفید اور کالے دھاگے کو لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور دونوں میں تمیز کرتے رہے. اس لیے کہ اس وقت اس طرح کی روشنی نہیں تھی، سب گھر اندھیرا ہوا کرتا تھا. جی ہاں، تو وہ تمیز کرنے لگے، دونوں میں فرق کرنے لگے کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا کب الگ ہو جائے. اسی کام میں وہ مصروف تھے، لیکن انہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح اور اپنا ماجرہ پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کالا دھاگا ہے یہ صبح کاذب ہے، اور جو یہ سفید دھاگا ہے یہ صبح صادق ہے. یعنی کہ فجر کا وقت اور فجر سے پہلے یعنی تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو کب تک آدمی کھا پی سکتا ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جائے. اس کے بعد محترم حاضرین، اس آیت کے اندر اور دو ایک مسائل ہیں. اعتکاف کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ رب العالمین نے تو عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ ملنا یہ جائز قرار دیا، لیکن کہا کہ اگر تم اعتکاف کی حالت میں رہو، مسجدوں کے اندر رہو تو اپنی بیویوں سے دور رہنا ضروری ہے. اور کہا اس بات یعنی اس آیت سے ایک اور فائدہ کہ اعتکاف کہاں ہوگا، اعتکاف مسجد میں ہوگا، اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوگا. اعتکاف مرد بھی کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف کرتے تھے اور امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں. ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا اعتکاف الا فی ثلاث مساجد، کہ اعتکاف صرف اور صرف 3 مساجد کے اندر ہم کر سکتے ہیں. اعتکاف نہیں ہے مگر 3 مساجد کے اندر. لیکن ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف جو ہے مسجدوں کے اندر کر سکتے ہیں. علماء وہ 3 مساجد کیا کیا ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور اسی طرح مسجد اقصی. علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ افضلیت ہے، سب سے بہترین جو اعتکاف ہے یہ 3 مساجد کے اندر ہیں. ان کے علاوہ جو مسجدیں ہیں جہاں نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کی نماز ہوتی ہے، ایسی مسجد میں آدمی جا کر اعتکاف کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں کہا تلک حدود اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں. حد ہم جانتے ہیں ہماری جو کنٹری ہے اس کی حد ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں جا سکتا. تو ٹھیک اسی طرح دین کے اندر بھی حدود ہیں، کچھ محرمات ہیں، واجبات ہیں، تو ان سے تجاوز آدمی نہ کر جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے. اس کے بعد والی آیت ہمارے ساتھ ہے، آیت نمبر 188
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے غلط طریقے سے نہ کھایا کرو. غلط طریقے سے تم اپنے مالوں کو کھایا مت کرو. مال کیا صرف کھایا ہی جاتا ہے؟ مال کا استعمال مختلف طریقے سے آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس لیے اللہ رب العالمین نے کھانے کا یہاں ذکر کیا ہے. استعمال جو ہم کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت اور حاجت کھانے کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف کھانے کا ذکر کیا ہے. ورنہ غلط طریقے سے آدمی کسی کا مال لے لے، جی ہاں یہ بالکل غلط ہے. باطل کا مطلب کیا ہے؟ غلط طریقہ. غلط طریقہ کیا ہے؟ وہ تمام طریقے جن کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. رشوت دے کر رشوت کھانا، جی ہاں، اسی طرح سے سود کھانا، کسی اور کو دینا، اسی طرح تجارت میں دھوکہ دے کر آدمی سے پیسہ کمانا، جو بھی غلط طریقے ہیں وہ تمام کے تمام طریقے باطل کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہا کہ تم حاکموں کو رشوت دے کر لوگوں کے مال کو نہ کھاؤ. حاکم کون ہوتا ہے؟ جو فیصلہ کرنے والا آدمی، وہ حاکم ہوتا ہے. علماء کرام نے فرمایا حاکم سے یہاں مراد قاضی ہے، جو کورٹ میں فیصلہ سناتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا دل جیتنے کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ تیار کرنے کے لیے اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. جو کرتا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور اسی طرح جو حاکم ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. بالاسم کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے. محترم حاضرین، علماء اکرام نے فرمایا اس آیت سے ایک مسئلہ کہ حاکم اگر فیصلہ کر دے، غلط بھی فیصلہ کر دے، یعنی ناجائز کوئی چیز تھی لیکن اس نے جائز کا حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ناجائز چیز جائز ہو گئی. حلال چیز تھی لیکن اس نے حرام کا فیصلہ کیا، جی ہاں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حلال چیز حرام ہو گئی. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں فیصلے لے کر، اور جو ظاہری دلائل ہیں، جو بات آدمی جو ہے بہت تیزی سے بات کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہی سچ ہے، اور گواہی بھی، جھوٹی گواہی بھی لا لیتا ہے. لیکن حاکم وہ ظاہری باتوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے. ظاہری باتوں کو اور ظاہری جو دلائل ہیں ان کو دیکھ کر قاضی فیصلہ کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے حق میں غلط ہو جائے، غلط فیصلہ چلا جائے، تو یاد رکھنا جو آدمی غلط فیصلہ کر کے کسی کا مال لے رہا ہے یا کسی کی زمین لے رہا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے وہ جہنم کا یا آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ جہاں غلط ہو رہا ہے، چاہے اس میں اپنا حق ہی کیوں نہ چلا جائے، جہاں غلط ہے غلط کو آدمی مان لے، کیونکہ اسے آخرت میں جانا ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے اور اس کی سزا ہے بہت ہی بھینکر ہے اور ہی خطرناک ہے. محترم حاضرین، اس کے بعد ایک اور آیت ہمارے ساتھ ہیں، 2 آیتیں ہیں، انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کو پیش کر کے ختم کریں گے آج کا درس. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 189 میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اب چاند کے بارے میں کیا سوال تھا؟ اس میں 2 رائے ہیں. کہا کہ چاند جب نکلتا ہے تو مکمل اس کی شکل نہیں رہتی ہے. چاند نکلتا ہے تو دھاگا کی مانند بہت ہی باریک اس کی شکل ہوتی ہے. دھیرے دھیرے وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. ایک سوال تھا. یا تو پھر سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کیوں چاند کو دھیرے دھیرے اتنا بڑا کرتا ہے، ایک ہی دفعے میں کیوں ظاہر نہیں کرتا ہے؟ تو اس طرح کا سوال جو ہے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت سے اس کا جواب دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس. اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تھا جواب.
کہا کہ کہہ دو کہ اے لوگوں کے اوقات بتانے کے لیے ہیں. چاند دیکھ کر آدمی تاریخ کی تعین کر سکتا ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے. چاند دیکھنے کے بعد آدمی آسانی سے تاریخ کی تعین کر سکتا ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے, دوسری تاریخ ہے, تیسری تاریخ ہے. تو کہا کہ چاند کا یہی یعنی اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کو دھیرے دھیرے اس کی شکل کو مکمل کرتا ہے تاکہ لوگ تاریخ کی تعین آسانی سے کر پائے. اس کے بعد کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. کہا کہ یہ نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو پیچھے کے راستے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, لیکن نیکی کی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, چنانچہ تم اپنے گھروں میں جو اصل راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, اسی سے آیا کرو. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے, میں آپ کو سناؤں. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے, ہم سب جانتے ہیں. تو اگر آدمی حالت احرام میں ہو گیا, احرام کا کپڑا اور لباس پہن لیا, نکل گیا گھر سے, اب راستے میں اگر کوئی بات اسے یاد آئی کہ مجھے اور دوبارہ گھر جانا پڑے گا, واپس جانا پڑے گا, تو وہ آدمی سیدھا جو راستہ ہے داخل ہونے کا گھر میں, اس سے نہیں آتا تھا بلکہ پیچھے راستے سے آتا تھا. یہ لوگ جو ہے ایسا ہی رواج بنائے ہوئے تھے. جب اسلام قبول کیے انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو انصار صحابہ میں سے کوئی اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ احرام کی حالت میں نکل گئے تھے, کوئی ضرورت تھی تو وہ واپس گئے. تو واپس جب گئے تو سیدھے راستے سے وہ داخل ہو رہے تھے, لیکن لوگوں نے لان تان کیا. یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی کام, غلط کام چل پڑے معاشرے میں, اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے, جی ہاں, کراہت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہا کہ گھر میں پیچھے راستے سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے, بلکہ تم گھروں میں سیدھے راستے سے داخل ہو جاؤ. اس کے بعد حضرات آخری آیت جو ہمارے ساتھ ہے آج, آیت نمبر 190, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں تم لڑائی کرو, اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑائی کرو, الذین یقاتلونکم, جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں ان کے خلاف, ولا تعتدوا, لیکن یاد رکھنا کہ تم تجاوز نہ کر جانا, یعنی حد سے زیادتی نہ کر جانا. ان اللہ لا يحب المعتدین, کیونکہ اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے, پسند نہیں کرتا ہے. محترم حاضرین, یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگ مکے سے مدینہ چلے گئے. ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین نے, یہ سب سے پہلی آیت تھی جو جہاد کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم دیا. کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کوئی مشکلات درپیش آتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ رب العالمین کی طرف سے صبر اور تحمل کا حکم دیا جاتا تھا. کبھی کہا جاتا تھا فاعف عنہم واصفح, انہیں معاف کر دیجئے, درگزر کر دیجئے. کبھی کہا جاتا تھا وہجرہم ہجرا جمیلا, بہترین طریقے سے ان کو آپ رخصت کر دیجئے, ان سے آپ چھٹکارا اختیار کیجئے. لست علیہم بمسیطر, کبھی کہا جاتا کہ آپ ان پر جو ہے بالکل ان پر نگران نہیں ہے. کبھی کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادفع باللتی ہی احسن, دفاع کیجئے بہترین طریقے سے. اس کے بعد کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی طرف سے لڑائی کرنے کا, جہاد کرنے کا حکم اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دے دیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, کہ جو لوگ تم سے لڑائی کریں تم بھی ان سے لڑائی کرو, لیکن یاد رکھنا ولا تعتدوا, زیادتی نہ کرنا. زیادتی نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجا کرتے تھے, فوج کو بھیجا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں اگر بچہ سامنے آ جائے تو اسے ہاتھ نہ لگانا, اگر عورت آ جائے تو اس پر ہاتھ نہ لگانا, اگر کوئی راہب آ جائے, عبادت کرنے والا آدمی, اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. اسی طرح اگر کوئی آدمی کنیسے میں, جی ہاں عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے, اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا, اور باغات کو نقصان نہ پہنچانا, درختوں کو نہ کاٹنا. یہ تمام
چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجیوں کو نصیحت کے طور پر پیش کیا کرتے تھے تو کہا یہی ہے وہ تجاوز کرنا. اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کیا تو گویا کہ اس نے تجاوز کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العالمین تجاوز کرنے والوں کو اور حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کی جو اہم بات ہے جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ جہاد کا حکم اس وقت آیا جب مسلمان مدینہ چلے گئے، جب پوری طرح سے ان کی طاقت اور قوت بن گئی. اس حوالے سے جہاد کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. جہاد کا مطلب جو غلط تصویر لوگ پھیلایا کرتے ہیں وہ اس کا اصل مطلب نہیں ہے. بہت سارے جو آداب ہیں اور اس کے طریقے ہیں انشاءاللہ اور بھی ہیں، ہم معلوم کریں گے آئندہ درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم عطا کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.